میں ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہو گیا. اچھا، اس کا جسٹ ترجمہ کافی نہیں ہے، اور کہیں بھی ظاہری ترجمہ یعنی اسماعیلی کانسیپٹ کو کور نہیں کر سکتا ہے. ظاہری ترجمہ علماء سنی اور علماء اثنا عشری کا ہوتا ہے، اور تعویل جو ہے وہ جو صاحبی تعویل ہے اس کی طرف سے ہوتا ہے. اب میرے خیال میں معلوم نہیں وقت زمانہ کیسا ہے، اور میری گفتگو میں بہت سے راز آتے ہیں اور چائنا سے متعلق بھی، لیکن مجھے اتنا کوئی خوف نہیں ہے، چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ اب سازگار ہو رہا ہے. اسی طرح میں یہ مولانا حاضر امام کو مظہر قائم مانتا ہوں. مظہر قائم میں قائم کے معجزات کا ظہور ضرور ہوتا ہے، اور چونکہ قائم وہ ہستی ہے جس کی تجلیات ہوتی ہیں، اور ہمارے کچھ علم دوست حضرات صرف حاضر امام کی فکر کرتے ہیں. میں تو تمام نورانی فیملی کی فکر کرتا ہوں کہ تمام نورانی فیملی میں خداوند رحمت کی تجلیات پھیلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضرت زہرا میں بھی قائم کی تجلی ہے، اور بہت زیادہ حضرت قائم کی تجلیات اور ظہورات ہیں، اور وہ نور کا ایک سمندر ہے. نور کے سمندر میں بھی شمار قطرات ہوتے ہیں. اچھا، اور اصل صفت وحدت ہے، یگانگت، ونس. تو جس طرح بھی میں نے کہا کہ الحی القیوم ذات خدا کا نام ہے، مگر دو نام ہے، کیونکہ دو زندہ ناموں کی وحدت ہے. علی ظاہر کے نزدیک خدا کے اسماء الفاظ کی صورت میں ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک زندہ شخصیات کی صورت میں خدا کے نام ہوتے ہیں. بس ایک بہت بڑا اسم اعظم الحی ہے جو سلطان و مشاہ ہے، اور دوسرا بہت بڑا اسم اعظم، بہت بڑا اسم القیوم ہے جو سلمان ہے. اچھا، اور اسی طرح میں نے کسی حد تک کور کیا، اور قرآنی حکمت و نورانی تعویل میں اور بھی گنجائش ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں. تو آپ وجودین میں جو پڑھیں گے اس میں آپ کو باور آئے گا کہ وجودین ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی مشہور بھی ہیں اور عام بھی ہیں اور دستیاب بھی ہیں، اور اس میں قائم القیامت کا ذکر ہے اور جگہ جگہ ہے. اور سب سے پہلے وہاں قائم القیامت کا ذکر ہے جہاں 6 پیغمبروں کے دنیا میں 6 بڑے پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا ذکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ 6 جہت سے 6 اطراف سے آ گئے. جو 7واں آیا وہ کسی شریعت کو لے کے نہیں آیا، بلکہ تمام شریعتوں کے اجر و صلہ عطا کرنے کے لیے آیا، اور وہ قائم القیامت ہے. اسی طرح آپ کو آسانی کے ساتھ حوالہ کتاب وجودین میں مل سکتا ہے. تو یہ ہے، اور یہ بات صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے. اسماعیلی مذہب میں معجزہ ہے، اسم اعظم میں معجزہ ہے. جو اسم اعظم میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ایک دم سے اس کی تعلیمات معجزات سے ہوتی ہے، معرفت سے، نورانی معرفت سے ہوتی ہے. اسم اعظم بہت زبردست ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ حلقہ علم کے اکثر لوگ حاضر امام کو قائم مانتے ہیں.
حاضر امام کو قائم ماننا غلط نہیں ہے، مظہریت کے عنوان سے وہ قائم کا کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قائم کی تجلی کام کرتی ہے، قائم کا ظہور ہو سکتا ہے، اور تمام نورانی فیملی میں قائم کی تجلیات ہے۔ ایون حضرت زہرا علیہ السلام، پرنسس زہرا علیہ السلام بھی اس وقت بڑے مرتبے پر ہیں۔ یہ اپنے منشا کے مطابق نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، پہلے ہم اداروں کے غلام تھے، بعد میں رفتہ رفتہ یہ ہماری غلامی امام کی غلامی میں ترقی کر گئی، اور امام کی غلامی سے قائم کی غلامی میں اس کی ترقی ہو گئی۔ ہم غلام ہیں، ہر بات غلام ہیں، ہمیشہ غلام ہیں، اور خداوندہ جو نہیں نسوم ہو کنوا جماعت وہ مچھم تکفو کنوا۔ اور باقی ہمارے ان دوستوں کے لیے میں ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا، اگر کسی شخص کو کتابوں کے بغیر جج کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں، تو ان حضرات کو ایسا کرنا چاہیے کہ تمام کتابوں کو یکجا کر کے ایک ایک کر کے کتاب کو چیک کریں، دیکھیں اس کتاب میں امام کی تعریف میں ہے یا امام کے خلاف ہے، لیڈروں کے خلاف ہے، یا ان کتابداری میں ہے، اداروں کی اس میں عزت ہے یا نہیں ہے، معرفت ہے یا نہیں ہے، علم ہے یا جہالت ہے۔ تو ایک ایک کتاب کو پڑھ کر وہ اگر چاہیں تو ایک سنی عالم کو، ایک شیعہ عالم کو بھی رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو اسماعیلی عالم یا اسکالرز کو رکھ کر ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں، 100 ہے یا 150 ہیں کتابیں، ان کو چیک کر سکتے ہیں، اور ان میں سے جو کتاب ان کے منشا کے مطابق نہیں ہے، امام کے حکم کے خلاف ہے، اس کو ریڈ مارکر سے کراس لگا کر اس کو پھینک دینا چاہیے، اور شروع سے لے کر آخر تک، یا یہ کہ ان میں سے چند امپورٹنٹ کتابوں کو پرکھیں تو اس میں یعنی پتہ چلے گا۔ اور مثلا دیوان نصیری میں دیکھیں کہ دیوان نصیری میں خود اپنی تعریف ہے یا امام کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 14-15 سال تک میں نے طریقہ بورڈ میں کام کیا ہے۔ میرا اتنے عرصے میں اسماعیلی ایسوسیشن میں کام کرنا، یہ اسماعیلی ایسوسیشن کی تابداری اور ماتحتی ہے، سرداری نہیں ہے۔ اچھا، تو اس زمانے میں نے کس طرح اسماعیلی لیڈروں کی خلاف ورزی کی، یا کس طرح امام کے خلاف کوئی بات لکھنے کی جرات کی، ان کی نگرانی میں۔ اچھا، اس کے علاوہ میری وہ کتابیں جو اب تک چھپی نہیں ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ میں ہیں، امام شناسی کی کتابیں، حصہ اول دوم سوم۔ یہ میری کتاب گویا کہ ان کے حضور میں ایک درخواست ہے، کتاب درخواست ہوتی ہے ان کے سامنے جو اس کے سرپرست ہیں کہ اس کو چھاپو، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب نہیں بھیجی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں اصلاح کے قابل ہیں تو اس میں اصلاح بتائیں، اور ہم آپ کتاب جاری کریں گے اور اس کو چھاپیں۔ اب تک کوئی اس میں سے جواب نہیں ہے۔ ہم شفیق سچدینہ کتابدار رہے ہیں، ہم انسٹیٹیوٹ کتابدار رہے ہیں، مختلف وقتوں میں ان سے درخواستیں کی ہیں، اور پھر کس طرح یعنی خود سری اور مانمانی کس طرح ہو سکتی ہے، اور ہمارا رابطہ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے دانشمندوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی منظم یعنی گروپ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے بارے میں چند سوالات ہیں، اور میں جان و دل سے قبول کروں گا۔ کسی کمیونٹی میں کسی فرد کے بارے میں جو بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ شخص مصنف ہے اور اس کی تصنیفات ہیں، تو تصنیفات بہت مستند چیز ہوتی ہے، وہ ذمہ داری سے لکھتا ہے، ذمہ داری سے نظم ہے، نثر ہے۔ اچھا، ہمارے یہ
معترضین اگر خیرخواہ ہیں تو کسی ادارے میں مجھے کسی بھی لیول پر بلا کر میرے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کرتے ہیں؟